بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف تاریخ ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ مستند راویوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان سے شادی سے پہلے ایک عربی الفاقہ بن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھیں۔ الفاقہ قریش کے نوجوانوں میں سے تھا۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جس میں لوگ بلا اجازت اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک روز جب مہمان خانہ خالی تھا تو الفاقہ اکیلا وہاں لیٹا ہوا آرام کر رہا تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی مہمان خانہ خالی دیکھ کر وہاں آئیں اور وہ بھی لیٹ گئیں۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ الفاقہ کو اچانک کوئی کام یاد آیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہند بنت عتبہ کے پاس سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ الفاقہ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ ساتھ ہی مہمان خانہ میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اجنبی مہمان جوان تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت جوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ مہمان کو غیرت آئی اور ہند بنت عتبہ کو دیکھتے ہی الٹے قدم واپس پھر گیا۔ ابھی وہ نکل ہی رہا تھا کہ الفاقہ نے اسے مہمان خانہ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ الفاقہ یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تیری غیر موجودگی میں ہند نے اسے بلایا تھا۔ الفاقہ غصے میں بھرا اندر داخل ہوا اور جاتے ہی ہند بنت عتبہ کو پاؤں کی ٹھوکر سے مار کر اٹھایا اور کہنے لگا، یہ شخص جو میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ تھا یہ کون تھا؟ اس نے کہا، میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، میں تو سو رہی تھی۔ الفاقہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہنے لگا، میں تمہیں اب مزید نہیں رکھ سکتا، فوراً اپنے باپ کے ہاں چلی جا۔ ہند نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر وہ اٹھی اور روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ لوگ ہند کی کردار کشی کرنے لگے۔ عتبہ نے اپنی بیٹی سے کہا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے سارا واقعہ بیان کرو۔ اگر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں خفیہ طور پر اس شخص کی طرف اپنا آدمی بھیجتا ہوں جو اسے قتل کر دے گا اور تیرے متعلق کی جانے والی باتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں تمہیں یمن کے کاہنوں کی طرف لے کر جاؤں گا اور ان سے تمہاری پاک دامنی سے متعلق معلوم کروں گا۔ ہند نے اپنے باپ سے جاہلیت کی سب سے بڑی قسم کھا کر کہا، میں پاک دامن ہوں، مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ عتبہ گھر سے نکلا اور الفاقہ کی طرف چل دیا۔ الفاقہ سے ملاقات ہوئی تو عتبہ نے کہا، تم نے میری بیٹی پر ایک بہت عظیم بات اور بڑی عار کا الزام لگایا ہے جسے پانی بھی نہیں دھو سکتا، اور تو نے ہمیں عربوں میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور اگر تو میرا قرابت دار نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ لیکن اب میں تمہیں یمن کے کاہن کے پاس لے جاؤں گا۔ عتبہ کا سرداران قریش میں ایک نام تھا جس کی وجہ سے الفاقہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اور یوں یہ دونوں گھرانے یمن کے ایک مشہور کاہن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یمن پہنچنے میں ایک دن کی مسافت رہ گئی تو ہند بنت عتبہ رونے لگی اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ خوف اس کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ عتبہ نے جو یوں ہند کو روتے دیکھا تو اس کی بھی ٹانگیں کانپ اٹھیں، کیونکہ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہند واقعی بدکاری کی مرتکب ہو چکی ہے اور اب راز فاش ہونے کے خوف سے رو رہی ہے۔ عتبہ نے اسے کہا، میرا خیال ہے تمہارا یوں رونا اس مکروہ فعل کی وجہ سے ہے جس کا تو نے ارتکاب کیا ہے۔ اس کا اعتراف تو نے سفر کے شروع ہونے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ اب آنے والی ضلالت کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ہند کہنے لگی، اے میرے باپ، میرا رونا اس وجہ سے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ مجھے تو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ کاہن بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ میرے معاملے کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں سارے عربوں میں بے عزت ہو جاؤں گی، ہمارا خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عتبہ کو ہند کی بات سن کر اطمینان ہوا تو کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں پہلے کاہن کو ہی آزما لوں گا۔ الغرض ہند کی باتیں سن کر عتبہ کا سینہ چوڑا ہو گیا اور اس نے پہلے کاہن کو ہی آزمانے کی ٹھان لی۔
قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور قریب کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر عتبہ نے گندم کا ایک دانہ لیا اور اسے گھوڑے کی پیشاب والی جگہ میں چھپا کر سی دیا۔ یہ کاہنوں کی آزمائش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگلے دن عتبہ نے اپنی بیٹی ہند، داماد الفاقہ اور تمام اپنے خاندان کو لیا اور کاہن کے پاس چلا گیا۔ کاہن نے آگے بڑھ کر عتبہ کا استقبال کیا اور جانور ذبح کرنے کو کہا تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ عتبہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک بات کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، مگر میں تمہیں اس سے متعلق تب تک کوئی بات نہیں کرنے دوں گا جب تک کہ تم یہ نہ واضح کر دو کہ میں نے تمہارے لیے کیا چھپایا ہوا ہے۔ کاہن نے کہا، پل جیسی چیز میں پھل ہے جو کہ تم نے چھپایا ہے۔ عتبہ نے کہا، بات وضاحت سے کرو تاکہ سب سمجھ سکیں۔ کاہن نے کہا، تم نے بچھڑے یا گھوڑے کے پیشاب کے سوراخ میں گندم کا دانہ چھپایا ہوا ہے۔ کہو تو میں نکال کر دکھا دیتا ہوں۔ عتبہ اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا اور اپنی بیٹی ہند کی طرف دیکھنے لگا۔ ہند نے سر جھکا لیا تو عتبہ کاہن سے کہنے لگا، آپ نے سچ کہا ہے، اب یہ بات لیجیے جس سے متعلق سچ جاننے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ کاہن نے قافلے کے ساتھ آئی تمام خواتین کو اپنے پیچھے قطار میں بٹھا لیا۔ ان میں ہند بھی بیٹھ گئی۔ کاہن کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ کس لڑکی کے بارے دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جاتا، اس سے کے کندھے پر ہاتھ مارتا اور کہتا، کھڑی ہو جا، تو پاک ہے۔ بالآخر ہند کی باری آئی تو کاہن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، پاک دامن سنجیدہ لڑکی، کھڑی ہو جا، تو زانیہ نہیں ہے اور تو ضرور ایک بادشاہ کو جنم دے گی جسے معاویہ کہا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہند اور عتبہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ الفاقہ جو کہ قریب ہی بیٹھا تھا فوراً اچھل کر ہند کے پاس جا کھڑا ہوا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہند نے فوراً جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ اپنے شوہر سے چھڑا لیا اور کہنے لگی، پرے ہو جا مجھ سے، خدا کی قسم میرے اور تیرے سر کو کوئی تکیہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے بطن سے بادشاہی پیدا ہونا ہے تو وہ تیرے نطفے سے نہیں ہو سکتا، یعنی اب سے میں تیری بیوی نہیں ہوں۔ پس ہند بنت عتبہ نے اپنے پہلے شوہر سے علیحدگی اختیار کی اور واپس آ کر نئے شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ یوں آپ کا دوسرا نکاح امیہ خاندان کے ایک سردار ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جس کے بعد آپ کے بطن سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو کاہن کی پیشن گوئی کے مطابق بادشاہ بھی بن گئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عتبہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئیں اور صحابیت کا درجہ بھی پا گئیں۔ یہ وہی ہند بنت عتبہ ہیں جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا اور پھر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلیجہ نکال کر چبایا، مگر یہ واقعہ آپ کے قبول اسلام سے قبل کا ہے۔ دوستوں، یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے قبول اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور یہ معافی اور کسی نے نہیں بلکہ خود خدا نے بزبان رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اب آخر میں ہم اسی واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایات کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے البدایہ والنہایہ جلد 8 میں زہری کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے ارادے سے مدینے آئے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ دونوں نے علیحدگی میں گفتگو کی اور ان کی گفتگو کے وقت ذکوان، ابو عمر اور ام المومنین کے غلام کے سوا کوئی شخص موجود نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ اس بات سے بے خوف ہیں میں آپ کے لیے ایک ایسے شخص کو چھپا دیتی جو آپ کو اندر داخل ہوتے ہی میرے بھائی محمد کے قتل کے بدلے میں قتل کر ڈالتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے درست کہا ہے۔ پس جب دونوں کی بات چیت ختم ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تشہد پڑھا اور عدل کرنے کی تلقین کی، اسلام اور خلفاء کی سنت کی اتباع کرنے کی ترغیب دلائی، اور اس حد تک بات کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑا
اور جب آپ بات ختم کر چکیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، خدا کی قسم آپ عالمہ ہیں، آپ عالمہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والی مشفقہ اور بلیغ انداز میں نصیحت کرنے والی ہیں۔ آپ نے بھلائی کی ترغیب دی ہے اور اسی کا حکم دیا ہے، اور آپ نے ہمیں وہی حکم دیا ہے جس میں ہماری مصلحت ہے، اور آپ اطاعت کی اہل ہیں۔ پس آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم میں نے کسی خطیب کو نہیں سنا جو اللہ کا رسول نہ ہو، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ اس کے بعد یہ ملاقات ختم ہو گئی اور آپ حجرے سے باہر نکل گئے۔ الغرض حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملاقات کے تفصیلی حالات کا تذکرہ نہیں کیا، ضروری نہیں سمجھا، یا پھر اس راوی کے ذریعے آپ تک تفصیلی حالات نہیں پہنچے۔ اس کے بارے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر اس واقعہ کی بابت کوئی اور مستند حوالہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پہلی دونوں روایات کے کچھ الفاظ خارجیوں کی طرف فتنہ فساد پھیلانے کے لیے ملا دیے گئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو ان کی امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر روں اور کہہ دوں، اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ صدیقہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت جلد معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت کے بندھن ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی،
دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تم بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگیں کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کارا کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی علیہ السلام سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو بھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔